السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی اور کچھ بیرون ملک بھی، اور اس میں ایک تو کل جو عمران خان صاحب نے ایک کنونشن سے خطاب کیا تھا رجیم چینج کے حوالے سے، اس کے بعد کافی وہ خبروں میں گونج رہے ہیں ان کے آخری الفاظ جو انہوں نے کہے تھے چوکیدار کے حوالے سے، اور اس کے اوپر کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی ایک ایشو اگر آتا ہے تو سارے ایشو پیچھے چلے آتے ہیں، کوئی ایک لائن سامنے آتی ہے تو پھر وہ ڈسکس ہونے لگتی ہے، اور جو پس پردہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تو کل کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے بہت کہا، اور ابھی بھی اخبارات میں اور ٹی وی کے اندر اور اینکر پرسن اور یوٹیوبرز اور سب جگہ یہ چل رہا ہے کہ جناب وہ بہت کشیدگی ہو گئی ہے اور بڑی بات کر گئے عمران خان صاحب۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑی بہت بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ وہ بڑی بات کل والی بات نہیں تھی، جو بتا ہے جو رکھتے ہیں نا معلومات۔ اب وہ بات اور ہے کہ اگر میں نے اپنا یوٹیوب چینل پہ ویوز لانے ہیں تو میں کوئی تھم اس قسم کا لگا دوں اور یا ایسا لگا دوں کہ لوگ بہت زیادہ آئیں، تو وہ تو کسی حد تک ٹھیک ہے، مطلب میں کر سکتا ہوں، یا لوگ جو کرتے ہیں اٹس اوکے آل رائٹ۔ لیکن ریئلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مخالفت جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حکومت گرائی کس نے تھی، کس کے حکومت پہ کس کے کہنے پہ گرائی تھی، کون سی قوتیں تھیں اور کون فیسیلیٹیٹر تھے، اور اسٹل وہ ابھی بھی فیسیلیٹیٹر اس امپورٹڈ رجیم کے ہیں۔ تو اس لیے صرف ایک چند ایشو کے اوپر بنا کر جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پر ڈسکس ہوتی ہے تو نتیجہ تو ہے کہ پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ چھپ جاتے ہیں، اور پھر عوام بھی نا انہیں پیچھے لگ جاتی ہے۔ کچھ وہ جو خبریں ہوتی ہیں، اصل میں کچھ ایک چیز میں نے اور بہت ساری دیکھی ہے، کیونکہ میں خود اب کرنے لگا ہوں لوگوں کے کہنے پہ، تو مجھے پہلے کا نہیں پتا تھا، لیکن اب مجھے پتہ لگا کہ جب میرے پاس لوگ جب میسیجز بھیجتے ہیں، کچھ اینکر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں، تو وہ مجھے پتہ لگا کہ لوگ جو ہے نا پیچھے لگ جاتے ہیں، مطلب ایک چیز ہوئی اور ایک کے پیچھے لگ گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اب دیکھیں نا کل جو ایک آپ کے سامنے آیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ایک بات کلیئر کر دی کہ وہ ہے عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے زبردست مخالفت چل رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات ہی بتائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیتی۔ آپ کو یاد ہے یہ بات میں نے ہی کہی تھی بات کہ اسٹیبلشمنٹ گرفتار ہونے نہیں دیتی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے وہ اپنا اس کا رانا ثناء اللہ کا، تو میں نے کیا کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے تو ساری باتیں کر لی تھی، تیاری بھی کر لی تھی کہ آتے ہم گرفتار کر لیں گے، لیکن ایسی کون سی رات کو تبدیلی ہو گئی؟ کچھ لوگوں نے اس پہ ویلاگس بنا دیے کہ جناب وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا فلاں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، منع کر دیا تھا ملٹری قیادت نے۔ اور کل جو بات ہوئی ہے، کل کے بعد پھر دوبارہ ان کو دورہ پڑا تھا کہ ان کو ہم گرفتار کریں، پھر ملٹری نے منع کر دیا۔ اب کیوں منع کر دیا؟ وجہ یہ ہے، کوئی یہ بات نہیں کہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، جو اصل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ معاملات ابھی بھی پس پردہ چل رہے ہیں، حالات خراب ہونے کے باوجود بھی کیوں چل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین لوگ جو ہے نا خلاف ہیں، میں نام نہیں لیتا، بس میرے ویلاگ کو ذرا غور سے دیکھ سمجھا کریں آپ۔ تین لوگ خلاف ہیں اداروں کے اندر عمران خان کے۔ وہ تین جو لوگ ہیں وہ اہم پوسٹوں پر ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں بس میں کہ پاکستان کے جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ کور جو ہے نا وہ پنڈی کی ہوتی ہے۔ جو کور کمانڈر پنڈی کا ہے وہی سمجھو آرمی چیف کے بعد پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سارے جو بھی الٹ پھیر ہوتی ہے وہ پنڈی کے کور کمانڈر کے پاس ہوتی ہے۔ باقی جو کور کمانڈرز ہیں ٹھیک ہے ان کی اہمیت ہے، لیکن وہ سب یس سر ہوتے ہیں جو بھی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تین اہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت مین پوسٹوں کے اوپر ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں کور کمانڈرز ان کے اندر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی عمران کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک بہت بڑا کیاس پیدا ہوگا، اور جب کیاس پیدا ہوگا تو پاکستان کو بیرونی جارحیت، میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں سے، پاکستان پر بیرونی جارحیت مسلط کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے کل بھی آپ کو اشارتاً کیا تھا کہ بہت ساری باتیں تیار ہو چکی ہیں پیچھے، ہمیں نہیں بتائی جاتی، نہ کوئی یوٹیوبر بتاتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو۔ تو ایک پلان جو ہے نا تیار ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد ادھر سے یہ ہوگا، جب وہ ادھر سے یہ کرے گا تو پھر ادھر سے یہ ہوگا، A B C D کس طرح جا کے کرنا ہے۔
تو دے نو ویری ویل، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جو چیف ہے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ اب جو میں بتا رہا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر ہوئی، مبینہ ہوئی، ٹریپ ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، جو کام کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کچھ اداروں کی طرف سے، آج ان کو پتہ لگ گیا قوم کی طبیعت نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں، اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ میرے بار پھر وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فیصل بھائی ریپیٹ کر دیتے ہیں، میں اس لیے مجبور ہوتا ہوں کیونکہ میں بیسیکلی آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں۔ میرے تجزیے دوسرے یوٹیوبرز مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دوسرے اینالسٹ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دے ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس، لیکن میں اس نہج پہ کام نہیں کر رہا، میری نیچ کچھ اور ہے۔ میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ میں اپنی ذمہ داری کر کے کہتا ہوں، بار بار اسے یاد رکھ رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز جو ہے نا انہوں نے محسوس کی ہے، کچھ ادر کور کمانڈرز نے یا دوسرے جو ادارے جو لوگ ہیں انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ کام جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ جو ہے اب یہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی، لیکن ریپیئرنگ اس طریقے سے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے بھی کچھ اہداف ہیں۔ یہ جو 2-3 لوگ ہیں ان کے بھی کچھ اہداف ہیں۔ اب یہ اس سلسلے میں ہے، میں آپ کو اشارتاً سمجھا رہا ہوں، سمجھتے جائیں۔ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے کچھ اپنے اہداف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہداف بھی مکمل ہوں اور کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہ ہو، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ امریکہ بھی راضی رہے۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ملٹی لائٹرل، جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا اہداف جو کہ امریکن کرتا ہے، کہ بھائی کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، کئی اہداف، ایک تیر یعنی ایک قدم کے اندر کئی اہداف حاصل کرنا، یا ایک سوچ کے اندر یا ایک مشن کے اندر 3-4 اہداف، تو اس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ عمران کو کبھی گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اس لیے اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر کہیں نہ کہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو 3 بڑے ہیں، وہ اب پھنس بھی گئے ہیں۔ مطلب پھنسنے سے مراد یہ نہیں کہ کچھ اور، وہ اپنے ذہنی طور پر بھی پھنس گئے ہیں کہ کیا ہم نے اس وقت جو پلان کیا تھا اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، کیا یہ وقت مناسب تھا یا یہ وقت مناسب نہیں تھا، یا ہم اب ہمارے یہ پلان ناکام ہو جائیں گے کیونکہ قوم اس وقت کھڑی ہو گئی ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک ساری قوم جا کے صرف عمران کے ساتھ کھڑی ہو جائے نا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بڑے پولیٹیشین کی، کسی بڑے سہاری کی، جتنے پیراشوٹرز جو عمران کے گرد ہیں نا، وہ خود اپنی موت مر جائیں گے، کیونکہ لوگ جو ہے نا اس وقت اگر قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بڑے سے بڑا ادارہ بھی جو ہے نا وہ بلیک میل ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے، اب دباؤ کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ کوشش کی گئی تھی اندر سے، اور ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا نا، عمران کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، جیسے کل کا ہوا تھا تو عمران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جناب کہہ دیں، جیسے کل وہ ایک شعر پڑھا تھا فواد چودھری نے، یہ وہ پردہ وردہ پڑھا ہوا ہے، وہ پردہ وردہ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن کسی طرح وہ مجبور کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان اپنے منہ سے کہے کوئی بڑی بات اور کوئی عوام جا کے ہلہ بولے اور عمران خان صاحب کو ہائی ٹریجن کے اندر پکڑ لیا جائے اور ان کو پھر کوئی سزائے موت یا اس قسم کی چیز دے دی جائے۔ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں، یہ میں آج میں نے بہت بڑی بات کی ہے، اسٹل ہیں، لیکن خان اس وقت بہت زیادہ سمجھداری کا کام لے رہا ہے۔ میں نے آپ سے کل بات کہی تھی کہ خان اب ہر ایک کی بات بھی نہیں سن رہا، خان بہت سمجھداری کا کام لے رہا ہے۔ خان اب وہ خان نہیں رہا، خان نے بہت بڑی اس وقت جو ہے سبق سیکھا ان تمام چیزوں سے۔ تو اسٹل اس وقت خان کے بہت قریبی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب پبلک پوری آپ کے ساتھ ہے، کر دو جی، ایک دفعہ وے کی جائے گی جی۔ نہ، یہ کام کبھی نہیں کرنا، کچھ لوگوں کو پیچھے سے پنچ کیا جا رہا ہے۔ اور کل کی تقریر کے بعد پھر حکومت نے کہا تھا گرفتار کرو، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ گرفتار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو گرفتار کیا تو بہت زیادہ معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا، اور ایسا خراب ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے سارے معاملات نکل جائیں گے، اور ظاہر ہے جب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے تو نہ پھر ان کے اہداف رہیں گے، نہ وہ رہیں گے، اور نہ جو کچھ دوسرے اور معاملات ہیں وہ ہوں گے۔ تو لہٰذا گریجولی اب ایک چیز اس میں اور یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب یہ لوگ جنہوں نے تبدیلی لائی ہے یا ٹریپ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ اس کو ریورس کر کے معاملات کو ایک دم اچانک ریورس کیا جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ فائنل جب بجٹ آئے گا تو اس کے بعد آپ اچانک دیکھیں گے کہ کوئی ایک دم، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سکہ اچھالتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایک طرف چاند ہوتا ہے اور ایک طرف سورج ہوتا ہے، تو اچانک آپ نے دیکھا ہوگا سکہ تو اچھالا تھا، چاند آیا تھا، لیکن راتوں رات پتہ لگا سکہ پلٹا پڑا ہوا، اس میں سورج آ گیا۔ اس کے امکانات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ وہ اب سمجھ رہے ہیں، قوم کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں۔ اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے ویلاگ میں کئی بات کہی تھی کہ ادارے جو ہے نا وہ قوم کی مزاج کے خلاف کام نہ کریں، سمجھ گئے آپ؟
تو بنیادی طور پر یہ کچھ معاملات ہیں. اب وہ ایک بہت سارے آج وہ دوبارہ میں شیخ رشید صاحب کا دیکھ رہا تھا ایک بڑا اس پھر آج تبصرے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ شیخ رشید نے کہہ دیا کہ جناب دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, چاہے شیخ رشید کہے چاہے قمر جاوید باجوہ آ کر کہے کہ نواز شریف اور پرویز مشرف کی واپسی کا اور نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, میرے جو ذرائع ہے نا 100% چھوڑ دیں, میں بتانا نہیں چاہتا, کوئی تعلق نہیں. آپ سے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ بھی آ کر ٹی وی پر یہ کہہ دے نا کہ پرویز مشرف کو اس لیے روکا گیا ہے کہ نواز, اس کا پرویز مشرف کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق. یہ بھی ایک اور نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. نواز شریف کے معاملات پاکستان میں ٹوٹل کلیئر ہیں. آپ کو پتا ہے نیب کے قانون پاس ہو چکے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. نواز شریف کو صرف ایک راہداری ضمانت چاہیے, وہ اگر کورٹ اگر دے دیتی ہے, اگر نہیں بھی ہوتا تو فوری طور پر آپ کو پتا ہے جب مقدماتی ختم ہو گئے, سارے معاملاتی ختم ہو گئے, تو پھر ڈر کس بات کا ہے. ٹھیک ہے, پرویز مشرف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ آرمی نے آلریڈی سیٹل کر لیا تھا. آرمی نے کہہ دیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اگر پرویز مشرف یہاں پر آتے ہیں مثال کے طور پر, جو کہ انہوں نے نہیں آنا کیوں, ان کی حالت ایسی نہیں ہے, مجھے پتا کہ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ نہیں سفر کر سکتے, بالکل نہیں سفر کر سکتے, ان کی حالت ایسی نہیں ہے, وہ اٹھ ہی نہیں سکتے بالکل. ان کو لانا جو ہے ایئر ایمبولینس میں لانا بھی بہت کہتے ہیں رسکی ہے, تو وہ نہیں آئیں گے. لیکن اب اس کے پیچھے نہیں ہے, وہ ٹرک کی بتی لگا دی ہے, لوگ اس کو بھی کچھ کیش کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ اپنے معاملات کو. پرویز مشرف کو اگر فوج پاکستان کی کہہ دیتی آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں منع کر سکتے ہیں؟ اس موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو کتنا بڑا ریلیف دیا ہے پاکستان کی آرمی نے, جو ابھی پچھتا رہے ہیں خود لا کے. تو آپ کے سمجھتے ہیں جتنا بڑا ریلیف دینے کے بعد یہ حکومت آرمی آگے کھڑے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ تو آج بھی رو رہے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو, کل کی تقریر کے بعد بھی انہوں نے آرمی سے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں گرفتار کر لیں عمران خان کو. بلاول بھٹو کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بھاگا پھر رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی کیونکہ ان کو اصل میں پتہ ہے. اور نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آ رہے, بتا دوں جو بات ابھی میں نے آپ کو کہی کہ ایسا نہ ہو کوئی سکہ جو آپ رات کو دیکھیں تو الٹا پڑا ہو. نواز شریف صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر آ جاؤں, کیونکہ نواز شریف کو, میں نے ملک کا نام نہیں لے رہا, نواز شریف کو ایک ملک کی ایجنسی کے جو لوگ آ کر ملتے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے آپ چلے جائیں, اور آپ جانے کے فوراً بعد ہی سارے معاملات ٹوٹ ہو جائیں اور آپ کو وہاں پکڑ لیا, اور ساتھ میں نہ صرف آپ کو پکڑیں بلکہ پورے ٹبر کو گرفتار کر لیا جائے. یہ کسی, اب میں ملک کا نام نہیں لوں گا, کوئی وجوہات ہیں, سمجھ گئے, تو یہ بھی کہا گیا. تو اس لیے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے اب وہ چیک کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ٹیسٹ چیک کے لیے وہ اسحاق ڈار کو بھیجیں یا کچھ اور بات کریں, یا ہو سکتا ہے پھر عدالتوں کے ساتھ مینج کر کے, ہو سکتا ہے بھائی جب نواز شریف صاحب ایک جیل سے بندہ جب قید سے باہر جا سکتا ہے جس کو سزا ہوئی بھی ہو, وہ جا کے جب ٹھہر سکتا ہے, تو ایک سزا یافتہ بندہ گارنٹی پہ پاکستان بھی واپس آ سکتا ہے. کوئی اس پہ قیامت نہیں ہونے والی, کوئی پرویز مشرف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا میں نے کہا اب ایک بات بتا دوں آپ کو. دوسرا ایک بات اور چل رہی ہے جناب وہ کہ چین کے ساتھ وہ ہمیں, دیکھیے چین نے ہمیں کوئی مدد نہیں دی, یہ بھی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. چین نے, میں آج بتاتا ہوں, چین نے جو رقم دی ہے آپ کو وہ قرض ہے, وہ ہے شنگھائی بینک کا جو انٹرنیشنل کنسورشیم ہے اس نے آپ کو دی ہے قرض, اور بہت ہائی قرض کے اوپر دی ہے, بہت ہی کہتے ہیں جو ہے نا سود, بہت شرائط سود کے اوپر زیادہ دی ہے. تو وہ یہ لوگ بھول جائیں اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چین نے ہماری مدد, چین ہمارا دوست ہے, سب کچھ ہے, لیکن چین ناراض ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, چین بہت سخت ناراض ہے, اور چین نے جو قرضہ جو بینکوں نے دیا ہے یہ بینکوں سے لیا گیا. اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات ہوتی ہے, اللہ نہ کرے جو پاکستان کے حالات ہوتے ہیں, تو پھر وہ پاکستان کی کوئی بھی چیز گروی کر سکتے ہیں. پاکستان کی ہائی وے لے لیں گے, آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا. پاکستان کی ہائی ویز, پاکستان کا پی ٹی وی, پاکستان کے کئی ادارے جو ہے نا ایئرپورٹس وغیرہ گروی ہیں. اب میں نام ہی بتاؤں گا کون سا ادارہ کہاں گروی ہے, کیونکہ اس میں کچھ نیشنل انٹرسٹ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ گروی ہیں. تو اب ان کی مرضی ہے, انہوں نے طے کر لیا ہوگا پیچھے سے انہوں نے کہ بھائی اگر خدا نہ سب نہ دے پائے تو آپ کوئی سی ہائی وے یا کون سا ٹی وی اسٹیشن یا ایکسٹرا جو بھی آپ لے لیں. یہ اصل میں اس بنیاد کے اوپر ہے کیونکہ آلریڈی گروے ہیں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان آ گئے, جس کے چانسز ہیں ابھی بھی, میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت اللہ کی ذات سے امید ہے, اگر قوم کھڑی رہی, اللہ کی مدد رہی اور ہر آدمی عمران کے ساتھ کھڑا رہا, تو انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا. تو یہ جو قرضہ ہائی, اس کا سود بھی معاف, یہ بہت بڑی خبر دے رہا ہوں میں, اس کا سود بھی معاف ہو جائے گا اور یہ امداد کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. یہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا, یہ طے ہے بات. اب آگے دیکھیے جو بھی ہوتا ہے اللہ مالک ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ کو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا. کل میں نے آپ کو کہا تھا جب میں بات کر رہا تھا تو مجھے میسج ملا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو گئی ہے, لیکن وہ بات نہیں ہوئی. وہ بات ایک لیول تک گئی ہے, اس لیول پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اچھا دیکھتے ہیں, لیکن اس صورتحال کے اندر ان کو پاکستان کو کہا گیا ہے کہ کچھ وہ امریکہ کے
جو مطالبات ہیں مانے. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, بہت ساری چیزیں میں بار بار نہیں بتاؤں گا. میں بتا چکا ہوں کہ ان کی طرف سے پلان ہے کہ فاٹا کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ فاٹا کو, اور یہ ہمارے اس میں فضل الرحمان صاحب شامل ہیں, کیونکہ یہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہوا تھا. یہ امریکہ کی اور افغانستان کی اور بھارت کی خواہش ہے. تو وہ فاٹا کو علیحدہ کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سے فاٹا کو علیحدہ کیا جائے, وہ بالکل ٹرائبل ایریا ایک علیحدہ بنا دیا جائے, جو کہ ان کا پلان ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بات بتایا ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ان کی ایک خواہش ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے خلاف جو معاملات کر رہے ہیں, جو میں آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ فوج جو ہے سوچ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ سارے معاملات کو ریورس کر دے, کیونکہ جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے, یہ جو موجودہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ امریکہ کو فل فلیج وہ دے رہی ہے. کیونکہ جس وقت یہ رجیم چینج ہوا تھا تو رجیم چینج ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ سمجھتے شاید ایسے نہیں ہوتی, اس میں بڑی بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, کچھ لوگ جا کے نواز شریف کے ساتھ اداروں کے ملتے رہے, ان سے بات ہوئی, انہوں نے ان کو کیا یقین دہانی کرائی. اب کون اپنے وعدے سے پھرتا جا رہا ہے, کیونکہ اب یہ پیر زیادہ لمبے پسار رہے ہیں. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تھی ان کو لانے کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ امداد لائیں گے, یہ کریں گے, وہ تو کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن اب انہوں نے اپنے پیر جو ہے نا امریکہ کے مفاد کی طرف پھیلانے شروع کر دیے ہیں. کس نے؟ موجودہ حکومت نے, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی پر جلیں گے. تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو پھر ہمارے پر تو ایک تو عذاب بن گیا, یہ حکومت جو آئی ہے تو ہمارے پر برڈن بن گئی ہے, یہ تو بہت بڑی لائبلٹی بنتی گئی ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو اڈے دینے کے لیے تیار ہیں. اب موجودہ حکومت یہ جو چاہتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ چاہتی ہے کہ جس حد تک جو ایک ہمارا برقرار تھا امریکہ کے ساتھ, جہاں تک جو بھی ایک محدود اجازت تھی جب تک تھی وہ وہی رہے, اس میں آگے ایکسٹینشن نہ ہو. جبکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو فل ایکسٹینشن دی جائے, یعنی اڈے دینے والی بات. یہ جو عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. امریکہ یہاں پہ اڈے چاہتا ہے, اور صرف اڈے چاہنے کے بعد وہ آگے ہمارے بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی بات, یہ آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں بتاتا, اس لیے میں کہتا ہوں میری چیزیں آپ غور سے سنا کریں, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں. امریکن کانگریس کے اندر پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی قرارداد جو ہے تیار ہے. امریکن کانگریس میں بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی قرارداد تیار ہے, اور یہ قرارداد کی اس کی حمایت جو ہے یہ آپ کو موجودہ حکومت جس کے اندر یہ بکٹیز یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا یہ جو بلوچستان کے آزاد جتنے لیڈران ہیں, اور یہ سارے نواز شریف وغیرہ دوسرے تیسرے پی ڈی ایم جتنی بھی ہے نا, نام نہیں لوں گا, 14-15 لوگ ہیں, یہ سب شامل ہیں, ایسے بلوچ لیڈر وغیرہ. تو وہ تیار ہے بالکل. جس وقت وہ پاس ہو گئی, قرارداد پاس ہوتے ہی فوراً پھر یونائٹڈ نیشن کے اندر معاملہ جائے گا. اور جیسے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی بات کی ہے, اس طرح یہ بلوچستان کے حوالے سے کی جائے گی. اس لیے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو یہاں سے علیحدہ کر کے یہ ساری کی ساری پٹی علیحدہ کر دے. یہاں سے پھر یہ ہوگا کہ جب یہ علیحدہ ہو جائے گا حصہ, تو پھر امریکہ کو یہاں پہ اڈے دے دیے جائیں گے, یا امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا بفر زون ایک بیچ کے اندر بنا کے گلگت بلتستان کے ساتھ, جہاں سے وہ روس کو اور چین کو ٹوٹل کنٹین کرے گا. یہ بڑی طاقتوں کے بڑے پلان ہیں, اور جن کو کہ پورا کرنے کے لیے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ انہوں نے پسے پردہ ان سے کچھ اور بات کی تھی. آپ سمجھے, پسے پردہ یہ جا کے ان سے کچھ اور بات کرتے تھے. آپ کو پتا ہے, میں نے بتاتا رہا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر نواز شریف کے ساتھ اسرائیل کے لوگ بھی ملتے تھے, امریکنز بھی ملتے تھے, انڈینز بھی ملتے تھے, اور یہ جا کے باہر یہ بھی باتیں کرتے تھے. ہمارے یہاں سے اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب, اور یہ کیونکہ وہ تو جا نہیں سکتا تھا زرداری, اور ادھر سے دوسرے لوگ جاتے تھے باہر جا کے جو باتیں کر کے آتے تھے. اور ساتھ میں جو آرمی سے بات کرتے تھے شہباز شریف, وہ کچھ اور ہوتی تھی. شہباز شریف جو آرمی سے بات کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں چانس دیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ملک اور قوم کے مفاد میں چلیں گے. لیکن بالا جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بالکل علیحدہ تھیں. اور اس کے بعد جب کچھ ہمارے مقتدر حلقوں کی جب ملاقات ہوئی نواز شریف کے ساتھ, جب ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ان کی حکومت کو امپورٹنٹ حکومت کو لانے کے لیے, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا وہ سب معاملہ نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ صحیح چلیں گے. تو یہ اب جس طرح وہ صحیح چل رہے ہیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ان کے جو ہیں پر جلنے لگے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو فائنل دوسرا بجٹ آئے گا, اس بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں. اچھا, دوسرا ایک بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ ایران کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, بڑی اہم خبر ہے وہ بھی, کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ حملہ کریں, بہتر سمجھتے نہیں ہیں تو حملہ نہ کریں. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا خطرناک خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملات جو چل رہے ہیں ہمارے یوکرائن وغیرہ کے, جو خوراک کی قلت ہو رہی ہے, اس پس منظر کے اندر یہ دوسرا مارچ چھڑنا انتہائی خطرناک ہوگا. اور بار بار میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں
اپنے پاکستان کے اندر توجہ دیں، قوم اپنے جو معاملات ہیں اس کو دیکھیں، اور قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے یہ اگر دوسرے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ دیکھیے اداروں میں جو کوئی، میں کسی ادارے کے کسی کو سربراہ کو میں یا کسی کو میں الزام نہیں دے رہا، لیکن ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح فیصلے لیں، اور وہ اب مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی کو عمران کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کے. پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب عمران کو ہٹا دیں گے تو ایکس وائی زیڈ بہت سارے لیڈر تھے، انہوں نے کہا جی ہم ٹیک کر لیں گے، ٹیک اوور کر لیں گے پی ٹی آئی کو، ہم یہ کر لیں گے. لیکن آج اداروں کو اور تمام بڑے بڑے سازشی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی لیڈر ہے، اور وہ لیڈر ہے عمران خان، اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک فیصلہ کریں، ایک ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. باقی اور جو معاملات ہیں آپ کو میں ہر چیز آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو میں نے بتا دیا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. کل انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے میں اپنا تجزیہ لے کے پھر حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.